کوہستان برپالس لیدی گلیشیئر پر ایک بڑا حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے باعث وہاں کے رہنے والے بہت ہی حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو پایا۔ اور اس واقعے کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس واقعے کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، جس کے باعث کئی علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کہیں پر بہت زیادہ کم ہو رہا ہے، گلیشیئر سے برف پگھل رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کلاؤڈ برسٹ کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس گلیشیئر سے بھی برف پگھلی۔ جب برف پگھلتی ہے تو اس میں دبی ہوئی کچھ چیزیں اشیاء نمودار ہونے لگتی ہیں۔ تو یہاں چرواہے جا رہے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دور برف پر لیٹا ہوا ایک شخص دکھائی دے رہا ہے۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ وہ شخص نہیں، کچھ باقیات ہیں، کچھ لباس ہے اور ویسٹ کوٹ ہے۔ انہوں نے فوری طور پر جو قریبی گاؤں دیہات موجود تھے ان سے رابطہ کیا، وہاں لوگوں کو اطلاع دی، مقامی لوگ وہاں پر پہنچے، ادارے بھی وہاں پر پہنچے۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ شخص کون ہے، تو اس کی پہچان کیسے کی جائے۔ جب اس کے لباس کی تلاشی لی گئی تو اس کی ویسٹ کوٹ کی جیب کے اندر سے اس کا شناختی کارڈ ملا، جس پر نذیر الدین ولد بہرام درج تھا، اور یہ کوئی 28 سال پرانا جسم تھا جو برف میں دب جانے کے باعث ابھی تک محفوظ تھا۔ پھر علاقے کے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو وہ تمام لوگ مل گئے جو ان کے لواحقین میں شامل تھے، اور بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ 1997 کی بات ہے۔ اسپٹ جا رہا تھا یہ شخص، اپنے گھوڑے سمیت گھر سے نکلا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ اس روز برفانی طوفان آیا تھا۔ اب یہ رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ وہاں سے جاتے ہوئے یا واپسی پر آتے ہوئے اپنے گھوڑے سمیت اس طوفان کی زد میں آیا اور برف کے تلے دب گیا، اور 28 سال گزرنے کے بعد آج اس کا جسم برآمد ہو رہا ہے۔ گھر والے ایک طرف تو یہ کہ باقاعدہ طور پر تدفین کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آخری رسومات کا موقع مل گیا، لیکن دوسری جانب ان کا غم، ان کا دکھ، ان کی تکلیف دوبارہ سے تازہ ہو گئی ہے کہ وہ شخص جو 28 سال پہلے چلا گیا تھا، جس کو بہت تلاش کیا، انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، اور اب کئی سالوں سے اس کی تلاش بھی ختم ہو چکی تھی، تو اب وہ اس طرح سے ملا ہے۔ تو تمام لوگ اس کی باتیں جو یادداشت میں محفوظ ہیں وہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دن نہیں بھولے، اس کے بعد والے دن بھی ہم پر قیامت کی طرح سے ٹوٹے ہیں۔ اور یہ افسوسناک جو واقعہ تھا 28 سال پہلے ہوا، اور 28 سال کے بعد یہ یہاں سے اس شخص کی باقیات ملتی ہیں۔ اور موسمیاتی تبدیلیوں کا میں نے آپ کو بتایا، جس کے باعث اب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اسی کے باعث یہ ممکن ہو پایا۔ اب اس کے جو جیب میں چیزیں تھیں، سامان تھا، وہ بھی ویسے ہی محفوظ تھا، کیونکہ برف تلے دب گئے تھے اور بعد میں اس طرح سے نمودار ہوئے۔ اور اس طرح اور بھی بہت سے لوگ اس سے پہلے نمودار ہو چکے ہیں، یعنی برف میں دب گئے تھے، جب گلیشیئر پگھلے، کسی نے ان کو دیکھا، ان کی شناخت ہوئی، پتہ چلا، چیزیں بھی محفوظ ہوئیں۔ اب سوچ رہے ہوں گے آپ تمام لوگ کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے سال کے بعد بھی کسی شخص کی شناخت ہو جائے، جسم محفوظ ہو اور اس کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچا ہو جیسے کہ عام حالات میں پہنچتا ہے۔ تو اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور چیز ہے کہ ایک ایسی باڈی تھی جو 5000 سال گزرنے کے بعد ریکور ہوئی تھی، اور اس کو آٹزی دی ہے، آئس مین، اور اس کے بارے میں بھی میں تفصیلات اکٹھی کروں گی اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی، آپ تک وہ کہانی بھی بتاؤں گی۔ اب اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ ایک تو درجہ حرارت برف میں انتہائی کم ہوتا ہے، منفی میں چلا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب منفی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو آپ کی رگوں میں موجود بھی جم جاتا ہے، انزائمز اور بیکٹیریا جو ہیں بہت سست رفتار ہو جاتے ہیں، اور جو گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ بھی بہت سست رفتاری سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے نا، جو سرد خانے ہیں وہاں پر بھی اجسام کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور کئی کئی دن، کئی کئی مہینے وہاں پر رکھے جاتے ہیں، ٹیمپریچر بھی منفی میں ہی ہوتا ہے وہاں پر، اور اسی طرح جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایک تر و تازہ جسم آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریزنز ہیں۔ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے برف میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گلیشیئرز پر جاتے ہیں، کوہ پیمائی کرتے ہیں، وہاں پر آکسیجن کم ہوتی ہے، وہ سلنڈر ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو آکسیجن کی جب سپلائی نہیں جاتی ہے تو وہ جو انزائمز اور بیکٹیریاز ہیں وہ اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے، اور بڑی سست روی سے یہ کام ہوتا ہے، اس لیے جسم محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹھنڈا رہنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے گھر میں جیسے ریفریجریٹرز موجود ہیں، ان کے باعث بھی چیزیں جم جاتی ہیں، اور پھر جب ان کو ڈی فراسٹ کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف تو نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ اس حالت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ ریزنز ہیں جس کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ اور کوہ پیما
اور خاص طور پر جو ایسے لوگ جن کا اداروں کی طرف سے ایسا کام ہوتا ہے، جن میں فوجی ہیں، جن میں FC کے اہلکار ہیں، پوری دنیا میں ریسکیو کے لوگ ہیں، ان کے بھی اسی طرح سے واقعات میں 30-35 سال کے بعد بھی ریکوری ہوئی تھی، اور کچھ جگہ پر تو بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید ابھی ایسا کچھ ہوا ہو۔ ہاں، بہت سی چیزیں برف میں موجود رہنے کے باعث ہو جاتی ہیں، جس میں سکڑ جاتا ہے جسم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈک کے باعث جسم سکڑتا ہے، خون بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو سکڑی ہوئی چیزیں مل سکتی ہیں۔ آپ کا سامان بھی محفوظ رہ سکتا ہے، جس میں اناج ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے، جس طرح سے یہ جو اس دنیا سے چلے گئے تھے نذیر الدین والبہرام، اور 28 سال کے بعد آج ملے، تو ویسے نہیں تھا ان کا حال جیسا کہ 28 سال کوئی شخص زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر بھی اگر موجود رہا ہو اور وہ ملتا تو اس کی حالت ہوتی۔ دنیا بھر میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر ایسے واقعات رونما ہوئے ہوں، جیسا کہ کارگل ہے، سیاچن ہے، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، اسی طرح سے لوگ جب K2 سر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو کوہ پیما ہیں وہ جب اونچی چوٹیوں پر جاتے ہیں تو بتدریج جب آپ زمین کی سطح سے اوپر چلے جاتے ہیں، سطح سمندر اس کو کہا جاتا ہے، جتنا اوپر چلے جاتے ہیں درجہ حرارت اتنا ہی نیچے آتا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو گرم لباس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خوراک بھی ایسی لوگ لے کر جاتے ہیں، آکسیجن کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ جتنا اوپر جائیں گے پھر اتنا ہی زیادہ خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور خاص قسم کی ایکسرسائزز بھی کی جاتی ہیں، لیکن عام شخص تو یہ سختیاں برداشت نہ کر پائے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ برف کے تودے جب گرتے ہیں نیچے کی جانب تو اس کے نیچے بھی ایسے تمام لوگ بعض اوقات دب جاتے ہیں، پھر بعد میں ان کی ریکوری ہوتی ہے، ریسکیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ اب 28 سال کے بعد ہم نے ایک واقعہ دیکھا۔ کچھ لوگوں کو یہ انہونا لگ رہا ہے، لیکن اگر سائنٹیفک ریزنز کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ اگر آپ برف میں دب جاتے ہیں، کسی چیز کو دبا بھی دیتے ہیں، اور اگر وہ جاندار ہوتی ہے تو اس کے دانت بال محفوظ رہتے ہیں، لباس محفوظ رہتا ہے، جسم سکڑ ضرور جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا درجہ حرارت کی کمی کے باعث، آکسیجن نہ ملنے کے باعث بیکٹیریا اور انزائم اتنی تیزی سے پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اور رگوں میں خون بھی جم جاتا ہے۔ آپ نے فراسٹ بائٹ کا بھی سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ برفانی علاقوں میں چلے جائیں اور کسی ایسی چیز کو ٹچ کر دیں، ایک تو درجہ حرارت بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، اور دوسرا پھر وہ آپ اس چیز کو ٹچ کریں تو اس کے بعد یہ فراسٹ بائٹ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کی انگلیاں جھڑ بھی جاتی ہیں کیونکہ وہ بالکل ناکارہ کر دیتا ہے، اس کو جم جاتا ہے، اور بعض اوقات ان حصوں کو بھی پڑتا ہے۔ تو یہ حیران کن تو ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اور اگلی میں کوشش کروں گی ویڈیو میں نے جو آپ سے ذکر کیا اوٹزی دا آئس مین، جو 5000 سال کے بعد جن کا جسم ریکور ہوا تھا، اس پر بھی ایک ویڈیو بنا سکوں۔ بہرحال یہ ایک ایسی سٹوری تھی جو میں نے سنی، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔